ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہو گئے ہمارے نبی سے ملاقات نہیں۔ 3 دن کے بعد ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ جابر 3 دن سے میری مجلس میں نظر نہیں آتے، کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے نکاح ہو گئے، اللہ کے رسول میرے نکاح ہو گئے۔ ہمارے نبی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم دونوں میں برکت دے اور اللہ تم دونوں میں خوب محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت بلکہ ابھی بھی اور قیامت تک زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل انسان نہیں۔ لیکن حضرت جابر کا نکاح ہوا اور ہمارے نبی کو پتا چلا، اور جب پتا نہیں چلا تو تکلیف ہوئی، اور پھر ہم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارا درجہ کیا نبی کے درجے سے اونچا ہو گیا؟ ارے میرے بھائیو، آج ہمارے نکاح کے اندر اور ہماری شادیوں کے اندر اتنے خرافات ہوتے، 5 وقت نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، بلکہ ہر سال عمرہ کرنے والا، کوئی رمضان خالی نہیں جاتا کہ وہ عمرے میں نہ جاتا ہو، لیکن اس کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو تصویریں اور فوٹو نکالا جاتا نہیں نکالا جاتا؟ ارے بھائی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جب پوچھو کہ بھائی تو اتنا پابند آدمی ہے، تیرے یہاں پر ایسا کیوں ہوا؟ تو کہتا مولانا اصل میں میرا معاملہ نہیں، وہ میری ہوم منسٹر کا پرابلم ہے نا۔ تو میرے بھائیو، بیوی کی مرضی آگے ہو گئی اور تیرے نبی کی مرضی میں پیچھے ہو گئی نا۔ اور کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا میرا بھی کوئی معاملہ نہیں، میں تو 5 وقت نماز پڑھنے والا، مجھے یہ فوٹو ووٹو میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور میری بیوی بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، لیکن ہے کیا کہ وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی کون بیچ میں آ گئے؟ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا سب ہم کو معلوم ہے کہ کیسے سنت کے مطابق نکاح کرنا، لیکن سماج اور سوسائٹی میں رہنا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یعنی سماج سوسائٹی میں تیری عزت آگے ہو گئی اور نبی کی عزت۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت ہی اچھے سنت کے پابند انسان، اب ان کے گھر میں ٹی وی آ گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ تو 5 وقت کا نمازی، قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تیری بیوی بھی پردہ کرنے والی، پھر یہ تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ میرے بھائیو دیکھو امت کیسے ایکسکیوز اور کیسے بہانے پیش کرتی۔ پوچھا تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ تو کیا جواب دیا؟ میں اس لیے یہ کھول کر کہتا ہوں کہ بہت سے پیشنٹ یہاں بھی ایسے بیٹھے ہوں گے۔ کہا تیرے گھر میں ٹی وی کیوں آیا؟ کہتا مولانا اصل میں ٹی وی کا ہم لوگوں کو شوق نہیں، لیکن ہمارے بچے دوسروں کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو سوچا کہ اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آ جاؤ۔ بھائی بچے کہاں جا کر دیکھتے ہیں ٹی وی؟ تو اگر تیری بیوی دوسرے کے گھر میں جاوے تو اس کو بھی اپنے گھر میں لے کر آئے گا؟ نہیں، وہاں تو نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہاں تو میری عزت کا سوال ہے۔ میرے بھائیو، اپنی عزت کا خیال ہو اور نبی کی عزت کا خیال نہ ہو، اپنی مرضی آگے ہوتی ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پیچھے ہوتی ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جس نے اپنی مرضی کو آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کر دیا، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 6 مہینے تک بی بی آمینہ نے دودھ پلایا۔ بھئی 6 مہینے تک ہمارے نبی کو کس نے دودھ پلایا؟ بی بی آمینہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں دیہات سے عورتیں آئی ہیں اور بچوں کو لینے آئی ہے، روایت میں لکھا کہ دیہات سے بہت ساری عورتیں آئی اور ہر عورت نے کسی نہ کسی بچے کو لے لیا تاکہ دودھ پلاتی رہے گی، لیکن ایک بچے کو کسی نے نہیں لیا۔ وہ بچے کون تھے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ یتیم ہیں، ان کے ابا تو ہے نہیں، تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ بھائی ہمارے نبی یتیم تھے نا، یتیم تھے نا۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا نا، الم یجدک یتیما فآوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی میں نے تمہیں یتیم پیدا کیا۔ تو ایک بچے کو کسی نے نہیں لیا، ساری عورتیں کوئی نہ کوئی بچے کو لے لی اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی اور آگے بڑھنے لگی۔ روایت میں لکھا ایک بچہ رہ گیا اور ایک دودھ پلانے والی غریب عورت رہ گئی، جس عورت کا نام ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے کہ میرا بھی جی نہیں چاہتا کہ میں اس بچے کو لوں، اس لیے کہ جانتی تھی کہ جس کے ابا نہیں ہوں گے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی کہ مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ آئی ہوں
ہوں، خالی ہاتھ جاؤں گی تو دوسری عورتیں مجھے تانا دے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو اس بچے کو میں لے لوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا، اپنی گود میں بٹھایا، میرے شوہر بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر بھی ساتھ میں تھے، ہمارا اونٹ کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ پر بیٹھ گئے، اور کس طرح بیٹھے کہ پہلے میرے شوہر بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی میں پیچھے بیٹھ گئی اور میں نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں رکھا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کہاں پر آ گئے؟ بیچ میں آ گئے بھائی، مڈل میں، بیچ میں آ گئے نا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، ہم نے اونٹ کو بہت چلانے کی کوشش کی لیکن ہمارا اونٹ نہیں چلا، ہم نے اونٹ کو بہت چلانے کی کوشش کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی میرے شوہر نے وہ تمام کام کیے جو ایک اونٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اونٹ چلنے کو تیار نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں رونے لگی، جب رونے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، جس بچے کو تو نے بیچ میں کیا اسے آگے کر دے، تیرا اونٹ دوڑتا ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں اتر گئی اور میں آگے بیٹھ گئی۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی میں آگے، میرے شوہر پیچھے اور میری گود میں یہ معصوم بچہ، تو ہمارے نبی سب سے آگے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، وہ عورتیں جو مجھ سے پہلے چلی گئی تھی، لیکن میرا اونٹ اب ایسا چلا ہے کہ تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا سب سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی جب میں میری منزل پر پہنچ گئی تو میں نے میرے شوہر کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ سب کو منزل تک پہنچا دے گا، لگتا ہے یہ بچہ سب کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق بتایا کہ ہاں، اگر تم نبی کو بیچ میں رکھو گے یا نبی کو پیچھے رکھو گے، امت کو منزل، اور نبی کو اگر آگے رکھا، اپنے کو پیچھے رکھا، تو خدا کی قسم منزل نصیب ہو جائے گی۔ ارے منزل مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا، میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھائی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں۔ لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا، بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں۔ تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت۔ لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا۔ کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا، بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ، اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا۔ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں، یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر۔ لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا، اس بت نے ہلنا، کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا۔ اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا، ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا۔
لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے؟ وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. بے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.